میں اپنے کام میں مصروف تھا جب مجھے گھر سے کال آئی۔ میری کال اٹینڈ کرنے کی دیر تھی۔ اماں نے پہلی فرصت میں مجھے کہا، چاہے جتنا بھی ضروری کام کر رہے ہو سب چھوڑو اور ابھی کے ابھی گھر پہنچو۔ مجھ سے مزید تمہاری بیوی برداشت نہیں ہوتی، میں ایک منٹ بھی انتظار نہیں کروں گی، فوراً پہنچو۔ یہ کہہ کر اماں نے کھٹاک سے فون بند کر دیا اور بیوی کا ذکر کرتے ہی میرے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا۔ یقیناً اس عورت نے پھر کوئی نیا تماشا کھڑا کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ کون سی خوش نصیب مرد ہوتے ہیں جن کی زندگی میں عورت کے نام پرسکون لکھا ہوتا ہے۔ اماں کا لہجہ آج کچھ الگ تھا، اس لیے میں نے اپنا کام فی الحال ملتوی کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میری چھٹی حص مجھے اشارہ دے رہی تھی کہ آج کوئی بڑی بات ہو گئی تھی، ورنہ اماں مجھے اس طرح سے نہیں بلواتی، اور وجہ جانے بغیر ہی میرا غصہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اپنی بیوی سے تھک چکا تھا، اس سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا، مگر میری اولاد میرے پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی تھی۔ اس صورتحال نے مجھے اتنا بے بس کر دیا کہ میں چاہ کر بھی کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر پا رہا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو گھر کے سارے افراد جمع تھے اور میری بیوی ایک کونے میں کھڑی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کو اس طرح لرزتا، کانپتا اور بھیگی خوفزدہ آنکھوں سے اپنی طرف متوجہ دیکھا تو میرے غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی تھی اور پھر معصوم ایسے بن جاتی جیسے اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں، میرے ہی گھر والے برے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، میں اپنی ماں کو بہت اچھے سے جانتا تھا، وہ سب کا خیال کرنے والی اور احساس کرنے والی تھی، اور جب اس گھر میں 3 بہویں خوشی سے رہ رہی تھیں تو میری بیوی سے بھلا انہیں کیا پرخاش ہونی تھی۔ اس لیے ظاہر تھا میری بیوی معصوم بننے کی اداکاری کرتی تھی تاکہ میں اس کے جھانسے میں آ جاؤں۔ میں نے اپنی بیوی کو خونخوار نظروں سے گھورا اور اماں سے پوچھا، جی بتائیں اماں، اب کیا تماشا کھڑا کر دیا اس عورت نے جو مجھے اتنی ایمرجنسی میں بلوا لیا؟ جانتی بھی ہیں میں اپنے کام میں مصروف ہوتا ہوں، وہ کمپنی میرے باپ کی تو ہے نہیں کہ جب جی چاہے منہ اٹھا کے گھر چلا آؤں۔ میں نے ذرا جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو میری ماں زاروں قطار ہونے لگی اور کہا، جانتی ہو بیٹا، تمہاری مجبوریاں ہیں، اور یہ بھی جانتی ہوں جس طرح دفتر چھوڑ کر آنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے، مگر آج میری برداشت جواب دے گئی، اس لیے میں نے تمہیں بلایا۔ آج اس عورت نے اپنی گھٹیا حرکتوں کی حد پار کر دی۔ کل تک یہ ہمیں ستاتی رہی اور آج تو اس کا ایسا روح میرے سامنے آیا کہ خدا کی پناہ میں نے اس ذلیل عورت کو سامنے والے پروفیسر کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس کے ساتھ نین مٹکا کر رہی تھی۔ ارے اس کی تو دیدوں کا پانی مر گیا ہے، اسے ذرا بھی شرم حیا نہیں آئی کہ اپنے شوہر کی عزت خاک میں ملا رہی ہے اور 2 بچوں کی ماں ہوتے ہوئے ایسی گری حرکتیں کر رہی ہے۔ میں تو جی جان سے کانپ گئی، اور جب میں نے اس کو ڈانٹا اور احساس دلانا چاہا کہ یہ غلط کر رہی ہے تو اس عورت نے مجھے ہی باتیں سنائیں کہ کم ظرف اور نیچ عورت ہوں، اپنی بیٹے کا گھر بسانا ہی نہیں چاہتی، بھلا کوئی ماں اپنے بیٹے کی دشمن کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا ہی دماغ خراب تھا جو اس سادہ مزاج، نیک اور سیدھی عورت سمجھ کر بیاہ لائی۔ جو عورت اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کر رہی، وہ میرے بیٹے کا احساس کیوں کرے گی؟ اللہ جانے کب سے یہ چکر چل رہا ہے۔ بھئی میں تو نیچ عورت ٹھہری، تم خود ہی اپنی بیوی سے حساب لو اور مجھے بھی صاف صاف بتا دو کہ اس گھر میں تم نے کسے رکھنا ہے، اس عورت کو یا مجھے، کیونکہ میں اس کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی۔ اب تو اس کے خوب زبان چلنے لگی ہے، آج اس نے مجھے باتیں سنا دی، کل کو ہماری جان لینے سے بھی گریز نہیں کرے گی، اور جو اس کے لچھن آج دیکھے میں تو ویسے ہی ڈر گئی ہوں، میری کنواری بچیاں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اماں کی باتوں سے میرا وجود زلزلے کی زد میں آ گیا۔ میرے دماغ میں آندیاں چلنے لگیں، میری آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگیں۔ میں نے بے یقینی سے اپنی بیوی کی جانب دیکھا، وہ اس حد تک گر سکتی ہے میں نہیں سوچا تھا۔ شادی کے 5 سال میں نے اس عورت کی فضول حرکتیں برداشت کی، مگر یہ بات میری برداشت سے باہر تھی۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا، میں اپنے ہوش کھو بیٹھا اور اپنی بیوی کو بری طرح پیٹ ڈالا۔ وہ روتے ہوئے قسمیں کھا رہی تھی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، نہ ہی اس پروفیسر کے ساتھ چکر ہے۔ ہاں، اماں کو برا بھلا کہا کہ وہ میرے کردار پر کیچڑ اچھال رہی تھی، اور اس کے منہ سے یہ بات سننے کی دیر تھی، میری نفرت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر کھڑا کر دیا۔ وہ چیخ رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے بچوں سے دور مت کرو، اللہ تم لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی، مگر اب ایک ماں اس کے بچے نہیں چھین سکتے،
تو میں نے کہا چلی جاؤ ابھی اور اسی وقت میری نظروں سے دور، ورنہ 3 لفظ سن لو گی۔ ابھی بھی میں تمہارا علاج کر رہا ہوں، تمہاری حالت کی وجہ سے تمہیں طلاق نہیں دی، ورنہ جو آج تم نے کیا اس کے بعد تو تمہارا وجود ناقابل برداشت ہے میرے لیے۔ اب اگر تم نے مجھے مجبور کیا تو میں سارا لحاظ ختم کر دوں گا۔ اسے کھری کھری سنا کر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میری برداشت ختم ہو رہی تھی، غصے سے میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کی جان لے لوں، مگر وہ حاملہ تھی اور اپنے بچوں کے لیے بہت حساس تھا۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے بچے کی ولادت کے فوراً بعد ہی اپنا بچہ اس سے لے کر اسے طلاق دے دوں گا۔ وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ میں اسے واپس گھر لاتا۔ ایسی بد کردار عورت گھر میں رکھنے کا مطلب تھا کہ میں اپنے بچوں کی زندگی بھی اجیرن کر دیتا۔ اتنے عرصے سے جو فیصلہ میں نہیں کر پا رہا تھا، آج وہ فیصلہ لمحوں میں ہو گیا تھا۔ اپنے بچوں کی وجہ سے میں پریشان تو تھا، مگر کہیں نہ کہیں مجھے سکون بھی حاصل ہوا تھا، مگر نہیں جانتا تھا بہت جلد میرا یہ سکون شدید بے سکونی میں بدلنے والا تھا۔ اسی دن شام کو میری بیوی کے گھر والوں نے مجھ سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر میں نے ان کی کال نہیں اٹھائی۔ میں جانتا تھا وہ مجھے میری بیوی کی حالت کا بتا کر احساس دلانے کی کوشش کریں گے اور چاہیں گے کہ میں اسے واپس گھر لے آؤں، کیونکہ میری بیوی کی میکے میں بھی جگہ نہیں تھی۔ مگر اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اماں جان کو بھی سختی سے کہہ دیا نہ تو ان لوگوں سے ملاقات کرنے کی کوشش کریں، نہ ہی مجھ سے کوئی امید رکھنا کہ میں اب اس کو گھر لاؤں گا۔ وہ عورت میری طرف سے فارغ تھی، میں بس اپنے بچے کی پیدائش کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اب دن رات اپنے کام میں مصروف رہتا۔ جس کام کو میں زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہتا تھا اس کا مجھے موقع مل گیا تھا۔ بچے میں نے اپنی ماں کے حوالے کیے ہوئے تھے۔ بظاہر تو سب ٹھیک تھا، مگر ایک ماہ کے بعد ہی مجھے اندازہ ہونے لگا جو گھر والے میری فکر میں ہلکان رہتے تھے، اب انہیں گھر والوں کو میرا کام کرتے ہوئے اور میرے بچے سنبھالتے ہوئے بہت مسئلہ ہوتا تھا۔ ظاہر ہے پرائی اولاد پالنا کہاں آسان ہوتا ہے، مگر میرے گھر والے میرے بچوں سے اتنے عاجز، اس بات کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ایک روز جب جلدی فارغ ہو جانے پر میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا میرے دونوں بچے کچیلے گھوم رہے تھے۔ وہ دونوں بھوکے تھے، ان کو ابھی تک ناشتہ بھی نہیں ملا تھا، حالانکہ دن کے 3 بج رہے تھے۔ میرے اچانک پہنچنے پر میری بھابیاں، ماں اور بہنیں گڑبڑا گئیں اور کام کی مصروفیت کا بہانہ بنا دیا۔ حالانکہ میں دیکھ سکتا تھا گھر کے باقی افراد دوپہر کا کھانا بھی کھا چکے تھے اور بھائیوں کے بچے بھی نہائے ہوئے کھیل رہے تھے۔ بس میرے بچوں کے لیے وقت نہیں تھا۔ اپنے بچوں کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے پہلی فرصت میں اپنے بچوں کے لیے کھانا گرم کیا، انہیں کھلایا اور پھر ان کو نہلا کر صاف کپڑے پہنائے اور گھمانے کے لیے لے گیا۔ جانے کتنے دنوں کے بعد آج میں اپنے بچوں کو وقت دے رہا تھا۔ میری توجہ پکار میرے بچے کھیل اٹھے تھے۔ ان کی حالت پر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ چند ہی دنوں میں وہ کملا کر رہ گئے تھے۔ اپنی ماں کے ہوتے ہوئے ان کی صحت بہت پیاری ہوا کرتی تھی۔ مجھے بے اختیار اپنی بیوی کا خیال آیا اور میں حیران تھا ایسا کیسے ممکن تھا۔ مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو خیال رکھتی اور بچے سارا دن بھوکے رہتے ہیں۔ میری ماں اور بہنیں ہی بچوں کا خیال رکھتی ہیں۔ پھر بچوں کو خیال رکھنے والی تو اب بھی گھر میں موجود تھی، مگر بچوں کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ مجھے بے اختیار اپنی بیوی کا خیال آیا، مگر دوسرے لمحے میں نے اپنا سر جھٹک دیا۔ مجھے اس عورت سے نفرت تھی، وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ میں اس کے بارے میں سوچتا۔ ہو سکتا ہے واقعی آج میری ماں بہنیں کسی کام میں مصروف ہوں۔ میں نے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینا چاہی، حالانکہ میرا دماغ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ اب میں اپنے بچوں کی طرف توجہ دینے لگا تو دھیرے دھیرے مجھ پر ساری حقیقتیں کھلنے لگیں، جنہیں جان کر میرا دل عجیب دکھ میں مبتلا ہو رہا تھا۔ پھر میں نے جلد سے جلد دوسری شادی کرنے کا سوچا، جس کا ارادہ میں بہت پہلے بنا چکا تھا، اور ایک لڑکی بھی پسند کر لی تھی جو میرے ساتھ آفس میں کام کرتی تھی۔ مجھے یقین تھا وہ میرے گھر کو جنت بنا دے گی اور میرے بچوں کو بھی سنبھالے گی۔ اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے میں نے دن رات ایک کر دی۔ وہ لڑکی بھی شادی کے لیے تیار تھی، مگر اس سے پہلے ایک حادثہ ہو گیا اور اس حادثے میں میری آنکھیں کھول کر رکھ دیں۔ حقیقت اتنی بھیانک تھی کہ میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ شادی سے صرف ایک ہفتہ پہلے ہی آفس جاتے ہوئے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ مجھے بہت گہرے زخم لگے تھے۔ میری حالت تشویشناک تھی۔ 2 دن بعد اللہ کر کے میری کچھ حالت سنبھلی تو مجھ پر یہ بھیانک انکشاف ہوا کہ میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکا تھا۔
میں نے شہر کے بہترین ڈاکٹروں سے اپنا علاج کرانے کی کوشش کی، مگر سب کا یہی کہنا تھا کہ فی الحال میں اس قابل نہیں تھا کہ میری ٹانگوں کا علاج ہو سکے۔ بعد میں بھی شاید میں اپنی ٹانگوں پر چل سکوں، وگرنہ زیادہ تر چانسز یہی تھے کہ میں ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکا تھا، اور میری معذوری نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ مجھ پر میری زندگی تنگ پڑ گئی، میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ شرمندگی اور تکلیف سے میرا برا حال تھا۔ جاننے انجاننے میں اتنی بڑی بھول کر بیٹھا تھا۔ جن اپنوں کے لیے میں نے اپنا آپ وار دیا، وہی اپنے ہی میرے دشمن نکلے تھے۔ جس لڑکی کو میں وفا کا پیکر سمجھتا تھا، میری معذوری کو دیکھ کر وہ لڑکی بھی منہ موڑ گئی، کیونکہ معذور ہونے کی وجہ سے میری نوکری بھی چلی گئی۔ میرا بہت دل دکھا، مگر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا مجھ پر یہ حقیقت کھل گئی، اور جو سرپرائز میں اسے دینا چاہتا تھا اس سے پہلے ہی اس نے اپنا اصل روپ مجھے دکھایا۔ میں مکمل طور پر اپنے گھر والوں کے رحم و کرم پر آ گیا۔ میری دیکھ بھال، علاج، معالجہ سب کچھ میرے بھائی کرنے لگے تو چند ہی دنوں میں ان کی بس ہو گئی۔ وہ بہانے سے اپنی کمائی کا رونا روتے ہوئے مجھ سے جان چھڑانے لگے، اور بستر پر ہونے کی وجہ سے اب میں سارا دن گھر ہوتا تو میں نے اپنے بچوں کی حالت بھی دیکھ لی تھی، اور اپنی ماں بہنوں کا پیار بھی۔ صرف 2 مہینے میں ہی وہ سب مجھ سے تھک گئے، اور پھر ایک روز میری ماں نے مجھے کہہ دیا، شمع کو بلوا لو، وہی تمہاری دیکھ بھال کرے گی اور بچوں کو بھی سنبھالے گی۔ مجھ سے تو اب نہیں سنبھلتے، اتنی بھی بری نہیں تھی، بس میں بھی باتوں میں آ گئی۔ خواہ مخواہ اس لڑکی کو گھر سے نکلوا دیا، آج ہوتی تو تمہارا خیال خود رکھتی۔ اماں کی بات سن کر میرا دل تھا گہرائیوں میں جا گرا۔ کتنی آسانی سے انہوں نے کہہ دیا کہ بس باتوں میں آ گئی اور اب وہی تمہارا خیال رکھے۔ مجھے چپ لگ گئی تھی، میں بھی کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ وقت گزرنے لگا، اماں نے میری دونوں بہنوں کی شادی کر دی، اور بھائی بھی ہیلے بہنوں سے الگ گھر میں شفٹ ہونے لگے۔ تب سب سے چھوٹے بھائی کی بیوی نے جانے سے پہلے مجھے ساری حقیقت بتائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ شمع کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آنے لگا تو میں شرم سے پانی ہوا۔ شمع خوبصورت تھی، مگر اس کی سادگی، کم تعلیم اور خاموش رہنے کی وجہ سے وہ میرے دل میں جگہ نہیں بنا پائی۔ اماں جو اسے بہت شوق سے بیاہ لائی تھیں، شادی کے چند دن بعد ہی اس کی برائیاں کرنے لگیں، اور میں جو پہلے ہی جیسے تیسے اسے برداشت کر رہا تھا، اماں کی باتوں میں آ گیا اور اپنی بیوی پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ جب بھی اماں شکایت لگاتی، میں شمع سے اس بات کی تصدیق نہیں کرتا بلکہ اس کو بہت باتیں سناتا، اور اکثر اوقات تو اس پر ہاتھ بھی اٹھاتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے شکایتیں بڑھنے لگیں۔ اماں کے ساتھ میرے باقی گھر والوں نے بھی اس کے عیب گنوانے شروع کر دی۔ وہ فوڑ تھی، بد سلیقہ تھی، اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، بچے پیدا ہوئے ان کو بھی سنبھالنا نہیں سنبھالتی تھی، بلکہ سارا دن بستر توڑتی تھی۔ میرے آفس کی لڑکی تھی، شکل اتنی پیاری نہیں تھی، مگر خود کو سجا سنوار کر رکھتی تو کمال لگتی تھی۔ اس کو بات کرنے کا طریقہ آتا تھا۔ جب ہمارے درمیان بات چیت بڑھی تو اکثر میرے لیے کھانا بنا کر لانے لگی۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، وہ کھانا کھا کر مجھے بہت مزہ آتا اور دل میں خواہش جاگتی، کاش مجھے ایسی ذائقے دار کھانے بنانے والی عورت مل جائے، اور پھر میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ وہ لڑکی مجھ میں دلچسپی لینے لگی، میں بھی سکون اور محبت کا ترسا ہوا تھا۔ اس لڑکی کی سنگت میں مجھے سکون ملنے لگا تو ہم نے شادی کا ارادہ کر لیا۔ میں نے فوراً شادی کرنا چاہتا تھا، مگر سویرا جلدی شادی کے حق میں نہیں تھی، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ شادی سے پہلے بہترین مستقبل کے لیے بینک بیلنس بنا لوں۔ سویرا نے مجھے مشورہ دیا میں سارا روپیہ پیسہ اپنی کمائی گھر والوں پر خرچ نہ کر دوں، بلکہ بچوں کی اچھی زندگی کے لیے کچھ بچانا شروع کروں، اور ہو سکے تو ایک سائیڈ بزنس بھی شروع کر لوں جو میرے مشکل وقت میں کام آ سکے۔ نوکری پرائیویٹ تھی، کبھی بھی ختم ہو سکتی تھی۔ سویرا کی بات میرے دل کو لگی۔ میں نے سویرا کے سامنے تو اس بات کی حامی نہیں بھری، البتہ خود اس مشورے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سویرا کو شادی کے بعد یہ سرپرائز دوں گا۔ میں نے اس کی خوشی کی خاطر اپنا کاروبار جما لیا ہے۔ گھر میں تو میرا مزاج ہر وقت بگڑا رہتا تھا، شمع کو دیکھتے ہی میرا موڈ بری طرح خراب ہو جاتا۔ البتہ بچوں سے مجھے بہت پیار تھا، مجھے اپنی اولاد بہت پیاری تھی، ان کو میں نے بہت پیار سے رکھا ہوا تھا۔ یہ وجہ تھی سویرا کا مشورہ مجھے بہت پسند آیا۔ وہ ٹھیک ہی تو کہتی تھی، اپنے پھول جیسے بچوں کو بہترین زندگی دینا میرا فرض تھا، اور ایسے میں شمع کے حقوق اور اس کے فرض کی ادائیگی بالکل بھول گیا۔ میں نے یہ بھی نہیں محسوس کیا کہ شمع میرے دل کا حال جان چکی ہے اور وہ
इस वजह से बहुत गमगीन नज़र आती। शमा ने मेरे करीब आने की बहुत कोशिश की, मगर उसके फोहड़पन की वजह से मैं कभी भी उसके करीब नहीं हो सका। अब अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए मैंने दिन रात घर से बाहर गुजारना शुरू कर दिए। मैं घर से बिल्कुल ही गाफिल हो गया और कभी नहीं जान पाया घर में शमा और बच्चों के साथ क्या सलूक होता है। मुझे तो बस जल्द से जल्द अपना कारोबार जमाना था, जिसके बारे में मैंने घर वालों को भी नहीं बताया था। मेरी माँ और बहन भाई यही समझते थे कि मैं शमा की वजह से बेजार हो गया हूँ और घर नहीं आता। शमा दोबारा उम्मीद से थी और मैंने सोचा था बच्चे होने के बाद मैं दूसरी शादी करूँगा और शमा को फारग कर दूंगा, मगर उसकी नौबत नहीं और पहले ही मुझे शमा के अफेयर का पता चल गया। मेरी एक बेटी भी थी और जब माँ ऐसी हरकतें करेगी तो बेटी भला क्या सीखेगी। और फिर वो प्रोफेसर, वो तो पूरे मोहल्ले में बदनाम था। यही वजह थी कि मैंने शमा को घर से निकालने में एक लम्हा भी देर नहीं लगाई और इसकी आहो बका पर कान नहीं धरे। जल्द ही मेरा कारोबार जम गया और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। फिर इससे पहले कि मैं शादी करता मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं टांगों से मजबूर हो गया। अपनी मजदूरी की वजह से मैंने अपने घर वालों के असली चेहरे देखे, जिस पर मुझे शदीद अज़ियत हुई। और आज मुझे मेरी भाभी ने बताया कि शमा भाभी ना तो बदसलीक का फोड़ थी, ना ही खाना बदजायका बनाती थी, बल्कि आपकी माँ जान बूझ कर सीधी सादी और खामोश रहने वाली लड़की लाई थी, ताकि उनको मुफ्त की नौकरानी मिल जाए जो ज़ुबान सिए उनके सारे काम करती रही। आपका दिल भी बुरा इसलिए किया कि आपका अपनी बीवी के साथ अगर ऐसा हो तो ज़ाहिर था आप अपनी बीवी को भी वैसा ही दर्जा देते जैसे इस घर की बाकी बहुओं को मिल रहा था, और आपकी सारी कमाई पर भी तो शमा भाभी का हक होता। ये बात अम्मा को कबूल नहीं थी, इसलिए वो जानबूझकर शमा भाभी के बनाए खाने ख़राब कर देती ताकि आपका मूड ख़राब हो, और अपनी खिदमत पर शमा भाभी को इतना मसरूफ़ करती कि वो ना तो खुद पर तवज्जो दे पाती ना ही बच्चों पर। जब घर और बच्चे ख़राब हाल में होते तो आपके कान भरने में आसानी रहती। और रही बात वो प्रोफेसर वाली, तो वो भी झूठ था। प्रोफेसर बदनाम भी था और नहायत काबिल भी। इसके बनाए हुए असाइनमेंट जो भी स्टूडेंट लेता वो कामयाब ज़रूर होता है, इसलिए आपकी बहनों ने भी इससे असाइनमेंट्स लेने का सोचा। उस काम के लिए शमा भाभी को आगे किया। अब अगर इस प्रोफेसर से असाइनमेंट लेने होते, मोहल्ले का कोई भी बंदा शमा भाभी को देख भी लेता तो वही बदनाम होती। आपकी बहनें बदनाम हुए बगैर ही कामयाब हो जाती। वो तो जाने कितने वक्त से शमा भाभी को प्रोफेसर के पास भेजकर असाइनमेंट्स मुका रही थी, मगर उस रोज़ अम्मा ने देख लिया और फसाद खड़ा कर लिया। आपकी बहनें मुकर गईं और किरदार पर बात होने की वजह से भाभी चुप नहीं रह सकी और अम्मा को आने दिखाया और अम्मा ने उनको घर से नौकरवा दी। अब खुद देख लें, वही अम्मा बहनें आपकी खिदमत करने से कासर हैं। बच्चों को भी पहले शमा भाभी संभालती थी, अम्मा नहीं। भाभी की बातें मेरी रूह पर ताज़ियानी की तरह लगी। मैं क्या समझता रहा, हकीकत क्या निकली। आज मुझे शमा की भीगी आंखें याद आ रही थी। आज उसका रातों में सिसकना याद आया। आज याद आया कि वो कैसे मेरे आगे पीछे घूमती थी, मेरे सारे काम अपने हाथों से करती। शमा के होते हुए कभी भी मुझे ऑफिस जाने में देर नहीं हुई। हमेशा वक्त पर मेरा सारा सामान तैयार मिलता, मगर मैंने तो कभी शमा से मोहब्बत के दो बोल भी नहीं बोले। शादी के बाद शायद मेरा इससे दिल लग जाता, जो अगर अम्मा उसके खिलाफ मुझे बदजन ना करती। मगर सच्चाई यही थी, मेरी माँ को अपने बेटे की कमाई एक अदद मुलाजमत चाहिए थी। आज जब मेरी नौकरी ख़त्म हुई तो अम्मा को मेरे साथ रहने में मसला होने लगा। बहनों की भी शादी कर दी कि कहीं उनके लिए रखा पैसा मेरी ज़ात पर खर्च ना हो जाए। अब जब मेरी आंखों से पर्दा हटा तो अम्मा की सारी साजिशें समझ आने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म करेगी। मैंने तो अपनी माँ और अपने बहन भाइयों की खातिर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली, और बदले में मुझे ये सिला मिला कि इन सब ने मिलकर मेरा घर ख़राब कर दिया। और मैं ये समझता था कि वो सब मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरी इज़्ज़त करते हैं। आज पता चला था मेरे पैसों से मेरी इज्जत थी, और अपने कारोबार को खुफिया रखने का फ़ायदा हुआ था कि मुझ पर सब हकीकतें खुल गईं। फिर मैंने अम्मा को कह दिया, अगर आप छोटे राशिद के साथ रहना चाहती हैं तो चली जाएं, मैं शमा को घर ले आऊँगा। मैंने भी मुश्किल अपने गमों और गुस्से को दबाकर अम्मा से बात की। जो भी था वो मेरी माँ थी और उनका एहतराम मुझ पर वाजिब था। मेरे कहने की देर थी, अम्मा ने फ़ौरन बोरिया बिस्तर समेटा और भाई के घर रवाना हो गई। उसके बाद मैंने शमा के भाइयों से रब्ता किया और उनसे गुजारिश की कि वो शमा को घर लें। बच्चे उसके बगैर बहुत परेशान और उदास हैं। मेरे फ़ोन करने की देर थी। उसी रोज़ शमा के भाइयों ने उसे मेरे घर पहुंचा दिया।
اور ایک بار پھر بے زبان شمع میرے سامنے موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانیاں اتری ہوئی تھیں۔ اس نے مجھ سے کوئی گلہ نہیں کیا۔ اپنے بچوں کو پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور چپ چاپ گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ میرے بنا کہے اس نے میری خدمت بھی شروع کر دی۔ شمع کو اس حال میں دیکھ کر میں کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس پر ظلم کیا تھا، بے تحاشا ظلم، مگر اس نے اف تک نہیں کی۔ میں نے شمع سے معافی مانگی اور اسے کہا کہ میں اس کو بہت خوش رکھوں گا، مگر شمع کی چپ نہیں ٹوٹی۔ میرے کام کر کر کے وہ دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ جو کچھ وہ جھیل چکی تھی اس کے بعد مجھ پر اعتبار کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، مگر میں نے سوچ لیا تھا میں اسے اتنی محبت اور عزت دوں گا کہ وہ اپنے سارے غم بھلا کر میرے ساتھ خوش رہنے لگے گی۔ میں نے پہلی فرصت گھر میں ملازمہ رکھی اور اپنی ٹانگوں کا علاج شروع کیا۔ میرے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی اور اب ساری کمائی اور توجہ صرف